افسانہ اوور کوٹ، مصنف غلام عباس، کتاب جاڑے کی چاندنی، 1960۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ لمبی لمبی قلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ادھ کھلا پھول ٹکا ہوا، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آگے گھمانے لگتا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کر لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر نہیں معلوم ہوتا تھا، اور لوگ تو خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانک پن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کے سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چونچالی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کر رقص کی ایک انگریزی دھن نکالنے لگا، اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں بھی تھرکتے ہوئے اٹھنے لگے۔ ایک دفعہ جب اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو یکبارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہو۔ راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کوہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ ملکہ کے بت کے قریب پہنچ کر اس کے حرکات و سکنات میں کسی قدر متانت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنا رومال نکالا، جسے جیب میں رکھنے کے بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا، اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کوئی گرد جم گئی ہو تو اتر جائے۔ بت کے آس پاس لان کے گوشے میں کچھ انگریز بچے ایک بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ رک گیا اور بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچے کچھ دیر تو اس کی نظروں سے بے پرواہ کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ ٹکے ہی چلا گیا تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے، اور پھر اچانک گیند سنبھال ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کی خالی بینچ پر پڑی اور وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ شدت نہ خوشگوار نہ تھی بلکہ لذت پرستی کی ترغیب دیتی تھی۔ شہر کے عیش پسند طبقے کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو اس بہانے کچھ زیادہ ہی کھل کھیل لیتا ہے۔ تنہائی میں بسر کرنے والے بھی اس سے ورغلائے جاتے ہیں اور اپنے اپنے کونوں خدروں سے نکل محفلوں اور مجمعوں میں جانے کی سوچنے لگتے ہیں تاکہ جسموں کے قرب سے گرمی حاصل ہو۔ حصول لذت کی یہی جستجو لوگوں کو مال پر کھینچ لائی تھی، اور وہ حسب توفیق ریستورانوں، کافی ہاؤسز، رقص گاہوں، سینماؤں اور تفریح کے دوسرے مقاموں پر محظوظ ہو رہے تھے۔ مال روڈوں پر موٹروں، ٹانگوں اور بائی سائیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تو تھا ہی، پٹڑی پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازیں سڑک کی دو رویا دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ جن کم نصیبوں کو نہ تفریح تباہ کی استطاعت تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور
دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلبہ اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو۔ زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، ہر قسم کے اوور کوٹ، قراقلی کے بیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک، جسے نیلام میں خریدا گیا تھا۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کالر خوب جمع ہوا تھا، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں، سلوٹ کہیں نام کو نہیں، بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے۔ نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا۔ ایک لڑکا پان، بیڑی، سگریٹ کا صندوقچہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا۔ نوجوان نے آواز دی، پان والا جناب، 10 کا چینج ہے تو نہیں، لا دوں گا، کیا لیں گے آپ؟ نوٹ لے کے بھاگ گیا تو؟ اجی واہ، کوئی چور اچکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے۔ لیں گے کیا آپ؟ نہیں، ہم خود چینج لائے گا۔ لو یہ کنی نکل آئی، ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد مزے سے سگریٹ کے کش لگانے لگا، اور وہ ویسے ہی بہت خوش نظر آتا تھا۔ سگریٹ کے دھوئے نے اس پر سرور کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ایک چھوٹی سے سفید رنگ بلی سردی میں ٹھٹرتی ہوئی بینچ کے نیچے اس کے قدموں کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول۔ اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک کو پار کر کے اس طرف چلا جدھر سینما کی رنگ برنگی روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ تماشا شروع ہو چکا تھا۔ سینما کے برآمدے میں بھیڑ نہ تھی، صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تصویریں چھوٹے بڑے کئی بورڈوں میں چھپا تھی، ان میں کہانی کے چیدہ مناظر دکھائے گئے تھے۔ 3 نوجوان اینگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو ذوق و شوق سے دیکھ رہی تھی، ایک خاص شان استغنا کے ساتھ، مگر صنف نازک کا پورا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ مگر مناسب فاصلے سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھی اور فلم پر رائے زنی بھی۔ اتنے میں ایک لڑکی نے، جو اپنے ساتھ والیوں سے زیادہ حسین بھی تھی اور شوق بھی، دوسری لڑکی کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر اس نے ایک قہقہہ لگایا۔ پھر وہ تینوں ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ نوجوان نے اس کا کچھ اثر قبول نہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی سینما کی عمارت سے باہر نکل گیا۔ اب 7 بج چکے تھے اور وہ مال کی پٹری پر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریستوران میں آرکسٹرا بج رہا تھا، اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے کے لیے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔ یہ اندر والوں سے کہیں زیادہ گانے کے رسیاں معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ غل غپاڑا نہیں مچا رہے تھے بلکہ خاموشی سے نغمہ سن رہے تھے، حالانکہ دھن اور ساز اجنبی تھے۔ نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی ایک بڑی سی دکان نظر آئی۔ وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ ہر طرف شیشے کی الماریوں میں طرح کے انگریزی ساز رکھے ہوئے تھے۔ ایک لمبی میز پر مغربی موسیقی کی 2 ورقی کتابیں چنی تھی۔ یہ نئے چلنتر گانے تھے، سرورق، خوبصورت، رنگدار، مگر دھنے گھٹیا۔ ایک چھچلتی ہوئی نظر ان پر ڈالی، پھر وہاں سے ہٹ آیا اور سازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ہسپانوی گٹار پر جو ایک کھونٹی سے ٹنگی ہوئی تھی ناقدانہ نظر ڈالی، اور اس کے ساتھ قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا اسے پڑھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک جرمن پیانو رکھا ہوا تھا، اس کا کور اٹھا کے انگلیوں سے باز پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا۔ پیانو کی آواز سن کر دکان کا ایک کارندہ اس کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ سر، کوئی خدمت؟ نہیں شکریہ۔ ہاں، گراموفون ریکارڈوں کی فہرست دے دو، اس مہینے کی۔ فہرست لے کے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالی، دکان سے باہر نکل آیا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک اسٹال آیا۔ نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے۔ رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب
किया। मालिक की दुकान ने जो एक लंबा सा चोगा पहने और सर पर कुल्हा रखे था, गर्मजोशी से उसकी आओ भगत की। जरा ये ईरानी कालीन देखना चाहता हूँ। उतारिए नहीं, यहीं से देख लूंगा। क्या कीमत है इसकी? 1432। नौजवान ने अपनी भवों को सुकेड़ा, जिसका मतलब था ओहो इतनी। दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नजर देखने आया हूँ। शौक से देखिए, आप ही की दुकान। 2-3 मिनट के बाद इस दुकान से भी निकल आया। इसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग के गुलाब का जो अध किला फूल अटका हुआ था, वो इस वक्त काज से कुछ ज्यादा बाहर निकल आया था। जब वो उसको ठीक कर रहा था तो उसके होठों पर एक खफीफ और पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने फिर अपनी मटरगश्त शुरू कर दी। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। इतना कुछ चल लेने के बाद भी उसकी फितरी चौचाली में कुछ फर्क नहीं आया था। ना थकान महसूस हुई थी, ना उकताहट। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियां कुछ छट सी गई थी और उनमें काफी फसल रहने लगा था। उसने अपनी बैत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुई और छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। ओह सॉरी, ये कहकर जमीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। इसी असना में एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, इसके पास से गुजर कर आगे निकल आया। लड़का दराज कामत था और स्याह कॉर्डराय की पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहने था, और लड़की सफेद साटन की घेरदार शलवार और सब्ज रंग का कोट। वो भारी भरकम सी थी। उसके बालों में एक लंबा सा स्याह चुटला गुंदा हुआ था जो उसके कमर से भी नीचे था। लड़की के चलने से उसके चुटले का फुंदना उछलता कूदता पै दर पै उसके फरबा जिस्म से टकराता था। नौजवान के लिए जो अब उनके पीछे आ रहा था, ये नजारा खासा जाजिबे नजर था। वो जोड़ा कुछ देर तक तो खामोश चलता रहा। उसके बाद लड़के ने कुछ कहा, जिसके जवाब में लड़की अचानक चमक कर बोली, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सुनो, मेरा कहना मानो, लड़के ने नसीहत के अंदाज में कहा। डॉक्टर मेरा दोस्त है, किसी को कानो कान खबर ना होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं तुम्हें जरा तकलीफ ना होगी, लड़की ने कुछ जवाब दिया। तुम्हारे माँ बाप को कितना रंज होगा, जरा उनकी इज्जत का भी तो ख्याल करो। चुप रहो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटरगश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थी, उनमें से किसी ने भी उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनातिफ नहीं किया था। फिल हकीकत उनमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसे सरोकार ही नहीं था। मगर इस दिलचस्प जोड़े ने, जिसमें कई अफसाने के किरदारों की सी अदा थी, जैसे यकबारगी में इसके दिल को मोह लिया था और उसे हद दर्जा मुश्ताक बना दिया कि वो उनकी और भी बातें सुने और हो सके तो करीब से उनकी शक्लें भी देख ले। उस वक्त वो तीनों बड़े डाकखाने के चौराहे के पास पहुंच गए थे। लड़का और लड़की पल भर को रुके और फिर सड़क पार करके मैकलोड रोड पर चल पड़े। नौजवान माल रोड पर ही ठहरा रहा। शायद वो समझा था कि विल्फोर इनके पीछे गया तो मुमकिन है उन्हें शुबा हो जाए कि इनका ताक़ुब किया जा रहा है, इसलिए उसे कुछ लम्हे रुकना चाहिए। जब वो लोग कोई 100 गज आगे निकल गए तो उसने लपक कर उनका पीछा करना चाहा, मगर अभी उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लॉरी पीछे से बगोले की तरह आई और उसे कुचलती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। लॉरी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। फिर वो समझ गया कि कोई लॉरी की लपेट में आ गया और वो रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए लॉरी को ले भागा। 2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो, मगर लॉरी हवा हो चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचल गई थी, बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और उसे जैसे तैसे इसमें डाल के बड़े अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उसमें अभी नमक भर जान बाकी थी। उस अस्पताल के शोबे हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौउम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गिल ड्यूटी पर थीं। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में लाया जा रहा था तो उन नर्सों की नजर उस पर पड़ी। उसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था और सफेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। उसके कपड़ों पर जाबजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अजराह हमदर्दी उसकी सब फ्लैट हैट उठा के उसके सीने पर रख दी
تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ شہناز نے گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ۔ گل دبی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منانے۔ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں بھاگ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے جنہوں نے ان کی آنکھوں سے نیچے کا سارا حصہ چھپا رکھا تھا، اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا۔ اس نے سر میں جو تیز خوشبودار تیل ڈال رکھا تھا اس کی کچھ مہک ابھی تک باقی تھی، پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھیں۔ حادثے سے اس کی دونوں ٹانگیں تو ٹوٹ چکی تھیں مگر سر کی مانگ نہیں بگڑنے پائی تھی۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک کا گلو بند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چہرے جو دلی کیفیت کا آئینہ ہوتے ہیں جراحی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند تھیں۔ نوجوان کے گلو بند کے نیچے نیک ٹائی اور کالر کیا سرے سے قمیض ہی نہیں تھی۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بہت بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان سلک کے گلو بند کو کچھ اس ڈھب سے گلے میں لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا۔ اس کے جسم پر میل کی تہ بھی خوب چڑھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم از کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی اور شہناز اور گل کی نظریں پھر بیک وقت اٹھی۔ پتلون کو پیٹی کے بجائے ایک پرانی دھجی سے جو شاید کبھی نیکٹائی ہوگی خوب کس کے باندھا گیا تھا۔ بٹن اور بکسوے غائب تھے۔ دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا اور کئی جگہ کھونچیں لگی تھیں، مگر چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئیں۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں، اس قدر کہ ان میں سے نوجوان کی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا تھا اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھیں: ایک چھوٹی سی سیاہ کنگھی، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں لوگوں کے نام اور پتے لکھے تھے، نئے گراموفون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران میں اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں دبا دیے تھے اور اس نے انہیں اوور کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ افسوس کہ اس کی بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔